اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے جز یمانی نک کی کیا فضیلت ہے۔ ہم لوگ پڑھیں گے یہاں کتاب کرشمہ قدرت سے پڑھیں گے کہ کتاب کرشمہ قدرت میں جز یمانی کی کیا فضیلت لکھی ہے۔ جز یمانی مثل عقیق سلیمانی ہوتا ہے، اس میں مختلف رنگ کا جال یا لکیریں معلوم ہوتی ہے، بعض میں سلیٹ کی طرح متوازی پرت بھی رہتی ہے۔ سفید، شربتی، سیاہ اور بھورے رنگ کا پتھر ہے، اکثر نگینوں میں دالیاں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ ذوق عبادت بڑھاتا ہے۔ قدیم چینی باشندے اس کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ لوگ اسے انگوٹھی یا بطور لاکٹ استعمال نہیں کرتے، یہاں تک کہ پاس رکھنا بھی اچھا نہیں خیال کرتے۔ جز یمانی شیاطین کے مکر کو دفع کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور لاکٹ ڈالنے سے رال کثرت سے جاری کرتا ہے۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس نگینے کو دانے ہاتھ کی انگلی میں پہن کر نماز پڑھنا 70 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ نگینہ تسبیح و استغفار کرتا رہتا ہے، اس کا ثواب انگوٹھی پہننے والے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ حاملہ عورت گلے میں استعمال کرے تو درد اعضاء میں کمی محسوس کرے اور وضع عمل میں آسانی ہو۔ یہ یمن و چین میں اچھا دستیاب ہے۔ ابھی پڑھیں گے کتاب تہذیب الاسلام سے کہ کتاب تہذیب الاسلام میں جز یمانی کی کیا فضیلت لکھی ہے۔ علامہ مجلسی کا ہے۔ فیروزہ اور جز یمانی کی فضیلت ہم لوگ پڑھیں گے۔ موضوع ہے جز یمانی۔ جز یمانی کی کیا فضیلت ہے، یہاں فیروزے کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور موضوع ہے جز یمانی۔ جز یمانی یہاں سے شروع۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جز یمانی کی انگوٹھی پہنا مکر شیاطین سے بچاتا ہے۔ جناب امام رضا علیہ السلام سے بقول حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جز یمانی کی انگوٹھی پہنے ہوئے بیت الاشرف سے برآمد ہوئے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ انگوٹھی مجھے عنایت کی اور فرمایا کہ اس کو دانے ہاتھ میں پہن کر نماز پڑھا کرو کہ جز یمانی کے ساتھ نماز 70 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ نگینہ تسبیح و استغفار پڑھتا رہتا ہے اور اس کا ثواب انگوٹھی پہننے والے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر بعد میں ہم لوگ پڑھیں گے باقی جو نگ ہے ان کی جو فضیلت ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج موضوع ہے جز یمانی۔